جو اعزاز جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عنایت کیا ہے وہ یہ ہے کہ رب فرماتا ہے ساری دنیا کے انسانوں سے میں نے لوگوں کو چھانٹا اور چھانٹ کر اپنے لاڈلے کی امت میں پیدا تھا. چنندہ ہیں آپ، چنے ہوئے ہیں، اللہ نے چن لیا، اللہ نے انتخاب کر لیا. آپ یوں ہی نہیں آ گئے، تاجدار مدینہ کی امت میں یوں ہی پیدا نہیں کر دیے گئے، بلکہ اللہ نے ایک ایک کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد رسول اللہ کا امتی بنایا. 4 بڑے اعزاز آپ کو ملے. ایک اور روایت یاد آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دور پر پہنچے، اللہ سے کلام کیا، بات چیت کی. رب سے فرمایا حل من الامم افضل علیک من امتی علی سائر الامم، میری امت کو سب سے اعلیٰ بنایا ہوگا، افضل بنایا ہوگا، بہتر بنایا ہوگا. رب نے فرمایا نہیں موسیٰ، تیرے بعد میرا لاڈلا آئے گا، میرا محمد آئے گا. میں نے اس کی امت کو سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی امت کو اعلیٰ اور برتر بنایا. تو موسیٰ نے کہا مولا یہ امت کو میرے مقدر میں لکھ دے. رب نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، وہ تو میں اپنے لاڈلے کو دے چکا. تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے دربار میں دوسری درخواست پیش کی اور فرمایا مولا تو پھر اس امت کی صورت دکھا دے، اس کا چہرہ دکھا دے، اس کا دیدار کرا دے. رب نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم پہلے آئے ہو اور وہ تمہارے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مولا نہ مل سکتی ہے نہ دکھ سکتی ہے، میری آخری تمنا ہے کم از کم آواز سنا دے. کیا سنا دے؟ آواز. اللہ نے فرمایا ہاں آواز سنا سکتا ہوں. رب نے پکارا یا امت محمد، ہر ایک کی زبان پر نغمہ آیا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اور یہ ترانہ موسیٰ کے کانوں سے ٹکرایا اور موسیٰ نے جب یہ نغمہ سنا تو زبان سے پکار اٹھے مولا کتنا مبارک ہے یہ نغمہ، کتنی پیاری ہے یہ آواز. رب نے فرمایا موسیٰ آواز ہی پیاری نہیں، نغمہ ہی پیارا نہیں، امت بڑی پیاری ہے. اور موسیٰ مجھے اتنا لاڈ ہے اس امت سے، جب یہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے گی نیچے نہ گریں گے، اللہ ان کی دعائیں قبول کرے گا اور اللہ ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتارے گا، اللہ نے جیسے نبیوں کے لیے فرشتوں کو اتارا. اتنا بڑا درجہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس وجہ سے دیا کہ اللہ نے لاڈلے کی امت میں پیدا ہوا. اچھا یہ بتائیے گھر کا ذمہ دار بیٹا یا کوئی باپ ہو اور اس پر بوجھ زیادہ ہو، ذمہ داری زیادہ ہو، تو اسے احساس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بتاؤ ہونا چاہیے. پچھلی امتیں آئیں، اللہ نے انہیں یہ درجے نہ دیے، اللہ نے یہ اعزاز نہ دیے، اللہ نے یہ اعزاز آپ کو عنایت فرمائے. بتاؤ ذمہ داری کا احساس مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اے ہائے جس نبی کو دیکھنے کے لیے لوگوں نے، نبیوں نے تمنائیں آرزویں کی ہوں، اس کی امت میں آج ہم بیٹھے ہیں اور دل میں تصور نہ ہو. ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے. ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے. اور پڑھتی ہے میری اور جس صحیفے پہ میری چشمے پرشوق کو کیا ہوا ہے، میری چشمے پرشوق کو کیا ہوا ہے. مدینے کی شام و سحر ڈھونڈتی ہے، مدینے کی شام و سحر ڈھونڈتی ہے. رسول خدا آمنہ کا دلارا، سر حشر وہ عاصیوں کا سہارا. رسول خدا آمنہ کا دلارا، سر حشر وہ عاصیوں کا سہارا. خدا نے ان پر قرآن اپنا اتارا، رسول و نبی کہہ کے ان کو پکارا. رسول و نبی کہہ کے ان کو پکارا، انہی کو تو میں
وہاں نفسی نفسی رہے گا زباں پر. قیامت کا میدان اے ہے، ہر ایک کی زبان سے لفظ نکلے گا مولا مجھے بچائے. آدم تو اللہ نے کیا درجہ دیا انہیں، اللہ نے اپنے ہاتھ سے آدم کو بنایا، لیکن آدم کہیں گے مولا نفسی، اپنی اولاد کا سامان نہیں کرتا، اپنی امت کا سامان نہیں کرتا، بیٹے شیش کا بھی نہیں کرتا، میری جان بچا لے. ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، اسماعیل علیہ السلام نفسی نفسی، میری جان بچا. جب نبیوں کا حال یہ ہوگا تو میری اولاد کی تو آبادی کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر، پورے آخرت کے اندر، عالم کے اندر ایک عجیب کشمکش کا منظر ہوگا. نفسی نفسی نفسی، مولا مجھے بچا، مولا مجھے بچا، مولا مجھے بچا. اسی درمیان میں ایک ہلکی سی آواز اٹھے، بڑی طبیعی آواز اٹھے گی جس کے الفاظ ہوں گے اللہم اغفر امتی امتی امتی. مولا میری امت کو معاف کر، میری امت کو معاف کر. وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرے حشر آئیں گے سارے پیمبر، وہاں نفسی نفسی رہے گا زباں پر. وہاں نفسی نفسی رہے گا زباں پر. بشر تھامے ہوئے اپنا قلب مزدر، کہیں گے محمد کا دامن پکڑ کر، کہیں گے محمد کا دامن پکڑ کر، تمہیں کو تو میری نظر ڈھونڈ دیتی ہے، ادھر ڈھونڈ دیتی ہے، ادھر ڈھونڈ دیتی ہے. محمد کو میری نظر ڈھونڈ دیتی ہے. کہیں گے خوف کا کیا ہوگا، دنیا والوں کا کیا ہوگا؟ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ نے آپ کے کاندھے پر 4 بڑے اعزاز رکھ کر آپ کو سرداری عطا فرما دی. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ. عجیب بات یہ ہے کہ جب میں ہی دین پر کھڑا نہ رہوں گا، جب میں ہی نمازوں کا پابند نہ ہوں گا، جب میں ہی جھوٹ سے تجارت کروں گا، جب میں ہی لوگوں کو دھوکہ دوں گا. تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالیہ، آخر وقت ہے، میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، صرف اتنا بتانا چاہوں گا. حضرت علی فرماتے ہیں زبان مبارک سے الفاظ نہیں نکلتے، صرف 2 باتیں نکلی ہیں، اس کو کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیں. نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے الفاظ نہیں نکلتے. حضرت عائشہ نے فرمایا جب میں نے کان لگایا تو آواز کیا تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نمازوں کا خیال کرنا اور غلاموں کا خیال کرنا. ان 2 باتوں کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے آخر میں وہ بات کہنا چاہتا ہے جو اس کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، نہیں ہوتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دے دیا، شریعت دے دی، احادیث دے دی، اور یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے یہ مجزہ سنا دیا. پھر آخر وقت میں جناب رسول اللہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نبی فرمانا یہ چاہتے ہیں میرے امتیوں کسی بھی حال میں نماز کے چھوڑنے والے نہ بننا. یہ میری شریعت کا نچوڑ ہے، میری 63 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے، میری پورے دین کا نچوڑ ہے کہ میرا امتی ایک بھی کسی گھر میں نماز کا چھوڑنے والا نہ ہو. میں تو نمازی ہوں، اولاد بے نمازی ہے، کام چل جائے. میں نمازی ہوں، اولاد نماز نہ پڑھے، اور ہم لوگ نمازی بن کر تہجد گزار بن کر اللہ کے دربار میں پہنچے تو بندہ کیا کہے گا، مولا میرا باپ جنت میں، میں جہنم میں کیوں؟ رات کی تنہائی میں اس نے مجھے اٹھایا، 12 بجے اٹھایا اور مجھ سے کہا بیٹا جا کھیت کے اندر جا، پانی دینا ہے، ہل جوتنا ہے. میں رات کی تنہائی میں گیا. اگر میرا باپ صبح کو فجر کے لیے اٹھاتا کیا میں نہ اٹھتا؟ سوچو آپ ذرا، جب رات کی تنہائی میں باپ کی طبیعت خراب ہونے پر اولاد اٹھتی ہے تو نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتی؟ یہ تو باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو لے کر بیٹھے
جائے، اس کا کاروبار اچھا ہو، اس کا گھر اچھا ہو، اس کی شادی اچھی ہو، گاڑی اچھی ہو، مقام ہو، عزت ہو، ہمارے دلوں میں اس سے زیادہ کہیں یہ حسرت ہونی چاہیے ہماری اولاد دیندار کیسے بنے، اس کے دل میں اللہ کی محبت کیسے ہو۔ دنیا آباد ہو یا نہ ہو، لیکن جناب رسول اللہ کی محبت اس کے دل میں کیسے آباد ہو، ایک باپ کے دل میں یہ تڑپ ہونا چاہیے۔ وہ جب یہ تڑپ ہوگی تو بتاؤ فجر میں اٹھائے گا نہیں اٹھائے گا، ظہر میں اٹھائے گا نہیں اٹھائے گا، عصر میں اٹھائے گا نہیں اٹھائے گا۔ ایک باپ اپنے دل میں فکر لے کر اٹھے۔ میرے پیاروں، مدارس کا کام ہے آپ کو دینی تعلیم دینا، تربیت کرنا، یہ باپ کا کام ہے، ماں کا کام ہے۔ میں ہمیشہ اس بات کا گناہ ہوتا ہوں، اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کو وقت دو، اگر تم وقت نہیں دو گے تمہاری اولاد کی اصلاح کرنے والا دنیا میں کوئی جماعت ایسی نہیں جو اصلاح کرتا ہے۔ آپ کو اولاد کو وقت دینا پڑے گا، ان کے پاس بیٹھنا پڑے گا، ان سے محبت کا اظہار کرو، ان کے سامنے نبی کی حدیث رکھو، ایک حدیث روزانہ اپنے علماء سے پوچھو، اگر نہیں بتاتے ہیں تو جاؤ ان کے پاس اپنی قیمتیں رکھو، ان کا وقت کی قیمت لے دو، 1000 2000 جو بھی لینا چاہے ان سے حدیث پوچھو، اور پوچھنے کے بعد اپنی اولاد کے سامنے آ کر روزانہ ایک حدیث نبی کا ایک واقعہ پیش کرو، پھر دیکھو اولاد کے دل کا خاکہ کیا تیار ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم ان سے بڑا اللہ والا زمین میں نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ محنت ماں باپ کو کرنی پڑے گی، بغیر ماں باپ کے بات نہیں بنے گی۔ تو نبی نے فرمایا کسی بھی گھر میں، کسی بھی چوراہے پر، کسی بھی محلے میں کوئی بھی امتی نماز کا چھوڑنے والا بولو نہ، پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، وما ملکت ایمانکم، نبی نے فرمایا کہ غلاموں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا۔ اس سے کیا مقصد ہے نبی پاک علیہ السلام کا؟ کہ ظلم کی لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں دبا کر رکھنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، لاچار پر ظلم نہ کرنا، غلاموں پر نہ کرنا، نوکروں پر نہ کرنا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے نوکروں کے، غلاموں کے درجے کو اونچا کیا، اور آج کا امتی ایک اپنے ماننے والا، اپنا یار، اپنا رشتہ دار، اس کو بے عزت کرے، اللہ کو یہ گوارا نہیں۔ تاجدار مدینہ نے تو یہ فرمایا اگر کوئی انسان اللہ کے گھر کو گرا دے، بیت اللہ کو اٹھا دے، بابری مسجد کی بات نہیں کرتا، اللہ کا گھر بیت اللہ جو کعبے میں موجود ہے، اگر کوئی اس کو گرا دے وہ اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا بڑا مجرم ہے مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانے والا۔ وہ اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا بڑا مجرم ہے مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچانے والا۔ میں غریب کی بات نہیں کر رہا، امیر کی بات نہیں کرتا، کوئی بھی ہو، غریب کے دل کو، مسلمان کو ٹھیس پہنچانے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا بیت اللہ سے گرانے والے سے بھی بڑا مجرم ہے۔ ایک مرتبہ نبی تشریف لے جا رہے ہیں، بلال نظر آ گئے، سامنے بلال ہے، تاجدار مدینہ نے دیکھا، فرمایا اپنی سواری کو تیز کیا، سواری بلال کے قریب میں جا کر روکی، فرمایا ارکم معنا یا بلال، او بلال آجا، میری سواری پر سوار ہو جا۔ حضرت بلال نے فرمایا یا نبی اللہ، یہ رہا سامنے مدینہ، آپ چلیے، میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا بلال میری سواری پر سوار کیوں نہیں ہوتا، میری اونٹنی پر کیوں نہیں بیٹھتا؟ حضرت بلال نے فرمایا یا نبی اللہ، آپ کا جسم بھی معطر، آپ کا پسینہ بھی معطر، آپ کے جسم سے نکلنے والا پسینہ بھی اتنا خوشبودار ہوا کرتا تھا کہ مدینے کے بازاروں کے خوشبو اس کے سامنے کوئی قیمت نہیں رکھتی تھی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی خالہ آپ کے قریب میں آئی، امام الانبیاء سوئے ہوئے ہیں، آپ کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، آپ کے پسینے کو شیشی میں جمع کرنے لگی، جب شیشی میرے نبی کے جسم سے ٹکرائی، تاجدار مدینہ کی آنکھ کھل گئی۔ میرے نبی نے فرمایا خالہ جان یہ کیا کرتی ہو؟ فرمایا بھانجے تیرے پسینے کو اپنی شیشی میں جمع کر رہی ہو، اپنے دلہن کے کپڑوں میں لگاؤں گی، اس لیے کہ یہ خوشبو مدینے کے بازار میں نہیں ملتی، مکے کے بازار میں نہیں ملتی۔ اتنا خوشبودار اللہ نے اپنے لاڈلے کے جسم کو بنایا، آپ کو اللہ نے اتنا حسین بنایا۔ اور ہاں حضرت بلال حبشی نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کا جسم بھی معطر، آپ کا پسینہ بھی۔ تفسیر عزیزی میں لکھا ہے، شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ نے حسن کے 100
ٹکڑے کیے، 99 الگ کیے، ایک حصہ الگ کیا. ایک حصے میں سے آدھا ساری دنیا کو لیا، اس میں سے آدھا اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا. ایک حصے میں سے آدھا ساری دنیا کو اور آدھا یوسف علیہ السلام کو. بچے کتنے؟ 99. شاہ صاحب لکھتے ہیں 99 سارے کے سارے جناب رسول اللہ کو عطا. ہماری تیز صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے اوپر کا درجہ ہے حسن سے اوپر کا درجہ جمال. جب اللہ نے جمال بنایا تو وہ کسی کو دیا ہی نہیں، سارا جہان رسول اللہ کو عطا فرمایا. کیا حسین بنایا. تو بلال نے کہا یا رسول اللہ یہ سامنے مدینہ ہے، آپ چلیے، میرے پسینے میں بدبو ہے، کپڑے خراب ہیں، گندے ہیں، آپ کو تکلیف ہوگی. تو میرے نبی پاک علیہ السلام سواری سے نیچے اتر گئے اور یہ فرمایا بلال یہ تو نے کیا بات کر دی، یہ خوشبو اور بدبو کی کیا بات کر دی. بلال اگر آج تو سوار ہو کر مدینہ جائے گا تو کائنات کا پیغمبر اعظم بھی سوار ہو کر مدینہ جائے گا، اور بلال اگر تو پیدل چل کر جائے گا تو محمد رسول اللہ بھی پیدل چل کر جائے گا. کیا عزت دی ہے جناب رسول اللہ نے غلاموں کو، غریبوں کو. آپ کی باندھی تھی بریرہ، نبی کا لوٹا بھر دیا، بستر بچھا دیا، نبی کو پنکھا جھل دیا. ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت عائشہ کی روایتیں فرماتی ہیں بریرہ سوئی ہوئی تھی، جسم سے پسینہ نکل رہا تھا. تاجدار مدینہ گھر میں داخل ہوئے، حضرت بریرہ کو دیکھا، گرمی لگی ہے، پسینہ نکلتا ہے. آہا آج میرے آپ کے ہاتھ ایک باپ کو ہوا کرنے کے لیے نہیں اٹھتے، ایک ماں کو ہوا کرنے کے لیے بیٹے کے ہاتھ نہیں اٹھتے. یہ محمد رسول اللہ، اللہ نے جن کے صدقے میں کائنات کو بنایا، یہ ما زاغ البصر وما طغى کی آنکھوں والا، والضحى واللیل اذا سجا کے چہرے والا، واللیل اذا سجا کی زلفوں والا، یاسین کے دانتوں والا. یہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا ویمشی فی الاسواق ورفعنا لک ذکرک. اور اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک. اللہ نے جن کی آیتوں کو، اللہ نے جن کو اپنی آیتوں کا حصہ بنایا ہو، جن کی زندگی کو، جن کے چلنے پھرنے کو، اللہ نے جن کے اٹھنے بیٹھنے کو قرآن کی آیت بنا کر اتارا ہو، اندازہ لگانا. تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، 40 سال تک کوئی کلام نہ کیا. دنیا میں اور بھی نبی آئے، کوئی بچپن میں بول اٹھا، کوئی پالنے میں بول اٹھا، لیکن اللہ نے نبی کو بولنے نہ دیا. 40 سال کے بعد اللہ نے قرآن اتارا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. ادھر قرآن اترتا تھا، لوگ قرآن کو پڑھتے تھے تو نبی دکھائی دیتے تھے، اور جب نبی کو دیکھتے تو قرآن نظر آتا تھا. گویا کہ اللہ نے قرآن جب اتارا جب تاجدار مدینہ کی ذات عالیہ مکمل ہو گئی. اب جو قرآن میں تھا وہ نبی کی ذات عالیہ میں تھا، اور جب لوگ نبی کو دیکھتے تھے ایسا لگتا تھا چلتا ہوا قرآن جا رہا تھا، اور جب قرآن دیکھتے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے محمد رسول اللہ قرآن کے باروں میں نظر آ رہا ہے. فرمایا بلال یہ تو نے کیا بات کر دی. حضرت بریرہ کے دربار میں داخل ہوئے، گھر پہنچے، دیکھا بریرہ کے جسم سے پسینہ نکلا ہے. پنکھا اٹھایا، ہوا کرنی شروع کر دی. کسی نوکر کو آپ نے ہوا کی کبھی؟ بتاؤ سچ. ہم نے بھی نہیں، کسی بھی نہیں. کون کرتا ہے؟ مزدور آ جائے گا، ایک گلاس پانی کا پیانا بھی گوارا نہیں کرتا، پیلے کا خود اٹھ دے رکھا، واٹر کولر اٹھا کے پی لیتا. ایک گلاس کولڈ ڈرنک کا پلانا کوئی گوارا نہیں کرتا. اور یہ کوئی نوکر نہیں تھی، باندھی تھی. باندھی کا درجہ نوکر سے کافی کم تر ہوتا ہے. باندھی آقا کے ماتحت ہوتی ہے، اس پر آقا کا حکم چلتا ہے. یہ تو مزدور ہے بیچارہ، جب چاہے تمہاری نوکری چھوڑ کر چلا جائے. کہنے والا تاجدار مدینہ نے پنکھا اٹھایا اور ہوا کرنا شروع کر دی، اور پنکھا چلتے ہوئے بریرہ کی آنکھ کھل گئی. یا رسول اللہ آپ. ادھر عائشہ چلی آئی، فرمایا آقا آپ ایک باندھی کو ہوا کریں. میرے نبی نے فرمایا جب ایک باندھی محمد کے کام آ سکتی ہے تو محمد باندھی کے کام کیوں نہیں کر سکتا؟ سچی بتاؤ، اگر یہ پیار معاشرے میں پھیل جائے تو پھر حسد ہوگا، پھر جلن ہوگا. تاجدار مدینہ نے فرمایا یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری. ابو سفیان یاد رکھنا، دنیا کی تمام تر عزتیں میرے پریدے میں اللہ نے چھپائی ہیں. اگر چھوڑو گے ذلیل ہو جاؤ گے،
سب سے پہلی کامیابی رسول اللہ کے نقش قدم میں ہے، اسے اپنا لو، دنیا کی دولت میں نہیں، یہاں کی جائیداد میں نہیں، یہاں کے علموں میں نہیں، اللہ نے کامیابی صرف اور صرف رسول اللہ کے طریقے میں رکھے ہیں۔ مسلمان اپنائے گا تو عزت ملے گی، اور نمبر 2 پر اگر اپنے دل کو صاف رکھے گا، کینہ نکالے گا، بغض نکالے گا، عداوت نکالے گا، تب اللہ عزتیں دے گا۔ اگر دل میں کدورتیں ہو، دل میں بڑائی ہو، دل میں عجب ہو، دل میں خود پسندی ہو، اللہ نے مجھے دولت دی ہے میں بڑا ہوں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے میں بڑا ہوں، اللہ نے مجھے عالم بنایا میں بڑا ہوں، اللہ نے مجھے عمل دیا میں بڑا ہوں، تو یاد رکھنا کبھی اللہ تمہارے دلوں میں اپنی محبت نہیں ڈال سکتا، اور زمانے میں کبھی تمہیں عزت نہیں دے سکتا۔ دلوں کو صاف کرنا ہوگا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے سینے میں تو دل نہیں اتارے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک دل میں بسا لیا جائے اور دوسرے دل میں دنیا بسا لی جائے۔ اس دل میں یا تو اللہ رہے گا یا دنیا کی نفرتیں رہیں گی، گندگی رہے گی۔ سچی بتاؤ، مہمان گھر میں آتا ہے صفائی کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ ارے کرتے ہو نہیں کرتے؟ آج مسجد میں جلسہ ہو رہا تھا، خالی لوگ آنے تھے، صفائی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اسٹیج سجا یا نہیں سجا؟ اللہ کو اپنے دل میں لانا چاہتے ہو اور گندگی کا انبار دل میں بھرا ہے، اللہ آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے۔ 2 باتیں لازماً اپنے دلوں پر لکھ کر جاؤ، رسول کی غلامی، اپنے دلوں کی صفائی جب تک نہ کرو گے معاشرے میں عزت۔ اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند بگڑی سی باتیں تھی جو میرے ذہن میں آئی، اللہ تعالیٰ کی قبول فرمائے۔ اب وہ حمد ہے، چند اشعار میں پیش کرتا ہوں، ذکر کریں گے تھوڑا سا انشاءاللہ، اس کے بعد نظر تشریف لے آئیں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ کا ذکر گھر میں تنہا نہیں کروں گا، آپ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ کریں گے انشاءاللہ۔